نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، بڑی محبت اور عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے غلام ARY-QTV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے مدرسہ، اس کا تعلیمی نظام اور اس کے ساتھ اس کے سلیبس پر تھوڑی سی ایک معلوماتی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور ظاہر ہے اس کا مقصد ایک طرف تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ مدارس کی دنیا میں تعلیمی نظم، ایجوکیشنل سسٹم اور منہج کیا ہے. اور اس کے ساتھ ایک مزید بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور جب معاشرے اور سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد ہم مسلمانوں میں، اور اگر میں تھوڑی اور حد بندی اور لمیٹیشنز کر دوں تو ہم اہل سنت و جماعت میں، ہمارے اندر اس بات کا فقدان اور اس بات کی کمی ہے، اس بات کی کمی ہے کہ ہم اہل علم اور علماء جو پراپر
اس اتھینٹک ایجوکیشنل سسٹم سے گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے دینی تعلیم کا سلیبس، اس کے امتحانات اور اس کے تمام تقاضوں اور اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا ہوا ہے، تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں اہل سنت میں اس بات کی بہت کمی ہے کہ ہم اپنے ان اہل علم کی جو قدر کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ میں اس پوائنٹ پہ بات کرتے ہوئے آپ سب کی خصوصی توجہ اور اگر پاکستان کی جو مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں، انتظامیہ ہے، ان کے اگر کوئی افراد سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، یا جو عام نمازی ہیں جو انتظامیہ میں تو نہیں ہیں لیکن مساجد سے ریلیٹ ہیں، ان کا تعلق بطور نمازی مسجد کے ساتھ ہے، میں ان کی خصوصی توجہ اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ دینی مدارس، علماء، اس کی اہمیت کے پیش نظر اب اس قدر کو سمجھانے کے لیے میں ایک بالکل شارٹ سا ایک آپ کو اوور ویو دوں گا، اگرچہ میں نے پچھلے سال، مجھے یاد ہے، آئی ریممبر کہ میں نے ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی۔ قرآن مجید کا جو بچہ حافظ بنتا ہے، پاکستان کے، بلکہ پاکستان میں ہی ہم فوکس کریں گے کیونکہ باہر تو ایجوکیشنل سسٹم ڈیفرنٹ ہے، مسائل زیادہ ہیں، اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن پاکستان میں ایک ایوریج مائنڈ کا جو بچہ ہے، اوسط ذہن کا بچہ جو ہے، وہ قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل 2 سے 3 یا 3 سے 4 سال میں مکمل کرتا ہے۔ اور یہ میں ان حافظوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو فل ٹائم حفظ کو دیتے ہیں، جو مکمل وقت حفظ کو دیتے ہیں نا، یعنی ساتھ ریگولر سکول ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دوں، ماں باپ کو شوق ہوتا ہے کہ بچہ حافظ بنے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، ساتھ وہ سوسائٹی کے حوالے سے، اپنی برادری کے حوالے سے، اپنے فیملی کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے، بچے کے فیوچر کے حوالے سے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حفظ کرانا ایک اعزاز ہے، بچے کو حافظ بنانا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن یار یہ حفظ کر کے کرے گا کیا؟ کوشچن ہے نا، کیوں یہ سوال کیوں آ رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس پہ؟ یہ صرف حفظ کے بارے میں نہیں آتا، یہ جب بچہ عالم بنتا ہے تو بھی کہتے ہیں بھئی یار یہ مولوی بن کے کیا کرے گا؟ کامن کوشچن ہے۔ اسٹوڈنٹس، کالج کے اسکول فیلوز اگر کوئی دین کی طرف چل پڑے، پوچھتے ہیں بھئی یار تو کی کرے گا؟ اچھا تو مسجد کا امام بنے گا؟ اچھا تو مولوی بنے گا؟ یہ اور ان سینس آف کریٹیسائزنگ اس کو پوچھتے ہیں۔ یہ سوال کیوں آتا ہے ذہن میں؟ کبھی آپ نے سوچا حفظ کر کے کیا کرے گا، عالم بن کے کیا کرے گا؟ سوچا کبھی آپ نے اس پر کہ یہ سوال کیوں آتا ہے؟ سوال اس لیے آتا ہے کہ دوسری طرف
جو اسکول کالج یونیورسٹی ایجوکیشن ہے اس کی ہر ڈگری اکنامک بینیفٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، معاشی مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ بچہ یہ ڈگری کرے گا تو اس کو یہ جاب ملے گی، یہ بزنس کرے گا، اس کے لیے فیوچر اپرچونٹیز یہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں اچھا اگر یہ میڈیکل میں جائے گا تو ڈاکٹر بنے گا، جب ڈاکٹر بنے گا تو پیسے چنگے کمائے گا. ایسا ہی ہے نا، یہ معاشرتی حقیقت ہے. اچھا آئی ٹی ایکسپرٹ بنے گا، اپنا آئی ٹی ویئر ہاؤس بنا لے گا، سمجھ آ گئی، لڑکے رکھے گا، اچھے پیسے کما لے گا. اکاؤنٹنگ میں جائے گا، سی اے کر لے گا. یہ صرف ادھر ہی نہیں ہے، یہ پالیٹکس میں بھی ایسے ہی ہے. ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا، منسٹر بنے گا، چنگے پیسے اکٹھے کر لے گا. تو ہر ڈگری جو ہے وہ اٹس کائنڈ آف انویسٹمنٹ، کہ بچہ یہ ڈگری کر کے، کون سی ڈگری کر کے زیادہ پیسے کما سکتا ہے. اور آج کے سسٹم میں ہر ڈگری معاشی مفادات، اکنامک بینیفٹس اور پیسے کے حصول کے ساتھ چونکہ جڑی ہوئی ہے، اس لیے جب ہر ڈگری نوکری، جاب، پیسہ، بزنس، انکم اور مادی سہولیات کے ساتھ ریلیٹ اور جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے پھر ہر بچہ یہ پوچھتا ہے کہ جناب میں یہ کر کے تو میں یہ نوکری کروں گا، یہ جاب کروں گا، بزنس کروں گا، بٹ اگر میں حافظ بنوں گا، اگر میں عالم بنوں گا تو معاشی اعتبار سے میں کیا کروں گا؟ ایسا ہی ہے نا. اب جس پوائنٹ کی طرف میں نے توجہ دلانی ہے آپ سب کی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کمیٹی کے انتظامیہ کے لوگ ہیں اسپیشل ان کی، حافظ بننے میں ایوریج 3 سال، اس کے بعد اگر وہ تجوید اور قرات میں اسپیشلائزیشن کرے، پراپر پڑھے، اکارڈنگ ٹو سلیبس پڑھے، تو اس کا سلیبس 2 سال کا ہے. کتنے ہو گئے بولو؟ اور چلو 5 تن پاک دی نیت نال 5 کہہ لو، 5 سال ہو گئے. جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا کہ جتنے بھی ایجوکیشنل اسلامک ایجوکیشنل بورڈز ہیں ان کا سلیبس عالم بنانے کے لیے 8 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ مڈل کے بعد لیتے ہیں 4 اس کے سٹیپس ہیں، ایکویولنٹ ٹو میٹرک، ایکویولنٹ ٹو ایف اے، ایکویولنٹ ٹو بی اے، ایکویولنٹ ٹو ایم اے، 4 اس کے لیول ہیں. ایچ ای سی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو اس 8 سالہ سلیبس کو، کیونکہ ایجوکیشنل پیریڈ اور ٹائم کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے کہ 8 سال اس کے پورے ہوں، جب مڈل کے بعد بچہ 8 سال پڑھ لیتا ہے تو 8 سال کے بعد اس کو جو مدرسہ بورڈ ڈگری ایوارڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ایچ ای سی نوٹیفیکیشن، وہ ایکویلنٹ ٹو ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات ہوتی ہے. تو عالم بننے میں کتنے سال لگے؟ 8 سال. ٹوٹل کتنے ہو گئے بولو؟ 13 سال. اور اب دینی مدارس میں اسپیشلائزیشن بھی کرائی جا رہی ہے، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، افتاء میں. اس کے لیے 2 سال کا سلیبس الگ ہے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے بولو؟ 15 سال. کتنے؟ 15 سال. اور ظاہر ہے جیسے آپ اسکول ایجوکیشن میں، کالج یونیورسٹی میں ڈگری ایوارڈ ہونے کے بعد کہتا ہے بھائی تیری کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ جی میں میٹرک کیتا. تیری کتنی؟ جناب میں نے ایف ایس سی کیا ہے، ایف اے کیا ہوا ہے.
آپ نے کیا کیا جی میں نے بیچلر کیا ہوا ہے, میں نے بی ایس کیا ہوا ہے. آپ نے کیا کیا ہوا ہے جی میں نے ایم اے کیا ہوا ہے, ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں. اچھا آپ نے کیا کیا ہوا جی میں نے جناب ایم فل کیا ہوا ہے. آپ کیا ہے جناب میں پی ایچ ڈی ہوں. ڈیفائن کرتے ہیں نا ان ناموں کے ساتھ. بالکل اسی طرح دینی مدارس میں آج ہی تو سا کتنا پڑھا ہے جی میں حافظ ہوں, ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس بچے نے اپنی زندگی کے منیمم 3 سال, ہاؤ مینی ایئرس, 3 سال اس نے قرآن حفظ کرنے میں لگائے. اچھا جی آپ کیا ہیں جی میں قاری بھی ہوں, تو کتنے لگائے 5 سال. اچھا آپ حافظ قاری ہونے کے ساتھ عالم بھی ہیں, کتنے لگائے جی 13 سال. ٹھیک ہے, جو اس 13 سال تک پہنچتا ہے اس کو عالم, مولوی, علامہ جو بھی کہہ, مفتی نہیں کو سمجھے. جنہیں پی ایچ ڈی کیتا نہیں وہ ڈاکٹر لکھوا سکتا, بولو. جس نے پی ایچ ڈی نہیں کیا وہ ڈاکٹر لکھوا سکتا ہے. جس نے ایف ایس سی پڑھا ہی نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے. تو جس نے افتاء اور وہ کورس اسپیشلائزیشن کیا ہی نہیں ہے وہ بھی مفتی نہیں کہلا سکتا. جیسے قرآن حفظ کیا نہیں آپ اسے حافظ نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح عالم, اس کے بعد اگر کسی نے اسپیشلائزیشن کی ہے, آپ کون ہے جناب میں نے مفتی کا کورس کیا ہوا. ٹھیک ہے جناب, کتنے سال لائے 15 سال. کس کام میں, دین پڑھنے میں. کس کام میں. اب پھر میں لنک کرتا ہوں, آپ سارے انتظامیہ کے احباب ذرا توجہ کریں, اور پوائنٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ باقی تمام ڈگریز ایجوکیشن وہ اکنامک بیسڈ ہے کہ پیسے کتنے کمائے گا, ارننگ کتنی ہوگی, اور جو ماں باپ جتنا انویسٹ زیادہ کر سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, وہ اتنی وہ ایجوکیشن اور بچے کے لیے اس فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں آگے چل کے پیسے زیادہ کما سکے, خود بھی خوشحال ہو, اور ظاہر ہے بیٹا خوشحال ہوگا تو ماں باپ بھی سوکھے ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو کمپیریزن کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں کر رہا, یہ بات یاد رہے. ہاں آیت کا میں حوالہ دوں گا, یہ صرف آپ کو اویئرنس دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے, آپ کو شعور دینے کے لیے, اور اس طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کر رہا ہوں. ورنہ قوم کو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. بات سمجھ گئے. مزدور بھی چاہیے, ڈاکٹرز بھی چاہیے, میل فیمیل بھی چاہیے, پائلٹ بھی چاہیے, سائنٹسٹ بھی چاہیے, فوجی بھی چاہیے, آفیسر بھی چاہیے, بیوروکریٹس بھی چاہیے. یہ سینس میں بتا رہا ہوں کہ امت کو ہر طرح کا فرد چاہیے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ہمارا جو رویہ, ہمارا جو طرز عمل دین اور دین کی تعلیم کے ساتھ ہے, میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ ہمارا دین اور دین پڑھے ہوئے کے ساتھ یہ نمایاں اور امتیازی سلوک کیوں ہے, یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ یاد رہے, پوائنٹ سمجھیے. جب ہر ڈگری پیسوں کے ساتھ, واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے یہ ڈگریاں کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور نوکری حاصل کرنے کے سرٹیفکیٹس ہیں, علم تو کوئی اور چیز ہے. ہاں یہ یاد رکھنا ذرا, علم تو کوئی اور چیز ہے. اب چونکہ باقی ہر ڈگری نوکری, پیسہ, انکم کے ساتھ ریلیٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو دینی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, معاشرے نے, آپ نے, ہاں ہم نے, سوسائٹی نے, اسپیشلی اہل سنت و جماعت نے, ہم نے, اور بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں خود گورنمنٹ نے بھی
ایجوکیٹڈ لوگوں کو آج تک ان کی ایجوکیشن کو اور ان کی ڈگریز کو اس لیول پہ جا کے اون ہی نہیں کیا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ وہ معاشی مفادات ریلیٹ ہو سکے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا, توجہ ہے جناب کی؟ بڑے ڈھیلے بولے ہو سبحان اللہ. بالکل سادے انداز میں بتانے لگا ہوں. 15 سال اپنی زندگی کے لگائے دین پڑھنے میں. کتنے؟ 15 سال. ایکسپیرینس ابھی میں ایڈ نہیں کر رہا, ابھی میں اس ماحول, ان مشکلات کا میں ابھی ذکر نہیں کر رہا کہ جو آپ کی وجہ سے, جو ہماری وجہ سے, مدارس کی طرف صحیح توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس 15 سال میں جو مشکلات دین پڑھنے والا فیس کرتا ہے, میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا, کیونکہ میں پوائنٹ جو سمجھانا چاہتا ہوں ادھر توجہ رکھیں. 15 سال اپنی زندگی کے لگائے. کتنے؟ مسجد میں امام اور خطیب کی ویکینسی آ گئی کہ امام خطیب رکھنا. میرے نال ہو. سب سے پہلے جناب, اچھا جناب امام خطیب رکھنا, حافظ بھی ہوئے, قاری بھی ہوئے, عالم بھی ہوئے, تقریر بھی چنگی کردہ ہوئے, قرآن بھی چنگا پڑھدا ہوئے, شادی شدہ بھی ہوئے, بال بچے دار بھی ہوئے, تو جے مفتی ہو جاوے تو پھر کیا بات ہے؟ سٹینڈرڈ ہے نا, اچھی بات ہے بھائی. اچھا جناب ٹھیک ہے, لو جی پھر اناؤنس ہو گیا جی فلانی مسجد نا امام صاحب دی, خطیب صاحب دی جگہ خالی ہے, چلے گئے یا فوت ہو گئے یا نویں بن گئی, کوئی بھی ہے رکھنا جناب. 7 8 10 بندے جڑے بھی آ گئے, اس میں انٹرویو کے لیے, رابطے کے لیے آ گئے. سب سے بڑا ظلم, توجہ ہے, یہ میں ایکسپیرینس بیس بات کر رہا ہوں, سب سے پہلا ظلم یہ ہوگا انتظامیہ والے آکھنا یار کوئی اپنا برادری دا لب جاوے تو چنگا نہیں. یہ پرابلم یہاں نہیں ہے, باہر ہے. کشمیریوں کی مسجد ہے, انہیں کہنا کو کشمیر دا ڈھونڈو امام, کشمیر دا لب جاوے دا کیا بات. گجراتی ہے, انہیں کہنا گجرات دا کوئی امام ڈھونڈو. چودھری اس کہنا جناب کو چودھریاں دا ڈھونڈو. ملک اچھا باہر ملکوں میں معذرت کے ساتھ مسجدیں ہماری اور آپ کی جو فیملی کاسٹ ہیں اس سے ساتھ, اے کشمیریاں دی مسجد ہے, اے ملکاں دی مسجد ہے, اے گجراتیاں دی مسجد ہے, اے میانیاں دی مسجد ہے, تو مسلماناں دی کتھے بھائی؟ کیوں؟ کمیٹی چور کوئی بندہ برادری تو بغیر آن نہیں دینا, تے امام بھی اسے برادری اسے علاقے دا لے گیا. یار کو گجرات دا منڈی دا لب جاوے نا, اساں بھی اتھو دیاں تو یار سان ذرا سوک ہو ویسے نا. یہ ظلم ہے. میرٹ, میرٹ کیا ہے یار؟ اچھا حافظ, اچھا قاری, اچھا عالم رکھنا ہے, وہ کہیں کا بھی ہو. ہاں چونکہ مسلک کی تقسیم ہے, بات سمجھ گئے, ہم اس سے نہ نکل سکتے ہیں نہ اس سے باہر آ سکتے ہیں. اس پہ کمپرومائز اگر کر جائیں گے تو آپ کو پرابلم ہوں گے. زیادہ سے زیادہ کہہ لو بھائی یار سنی ہوئے, ٹھیک ہے نا, تاکہ سوسائٹی میں مشکل نہ ہو. اچھا جب میں سنی دی گل کراں گا نا ہن معذرت نال, اچھا اے دعوت اسلامی والے دی ہے, دعوت اسلامی والا امام ہونا چاہیے, اے فلانی تنظیم دا عہدہ ہونا چاہیے, اے فلانے پیر صاحب دی ہے نا جناب, اے گمگول والے دی مسجد ہے, اے گمگول والے دی مرید ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میرٹ نہیں. سب سے پہلا ظلم یہ کہ میرٹ نہیں ہے علم کی بیس پہ. اچھا آگے چلو, پھر توجہ ہے, وہ میں تہاڈی اپنی گل کر رہا, کسی اور جان دی نہیں کر رہا, تے سچیاں تے کھریاں کر رہا, لیکن اصلاح کے لیے. کس کے لیے؟ اصلاح اور تربیت کے لیے. پھر ہن وہ بہ جان گے انٹرویو لین لئی امام صاحب دا,
انٹرویو لین لئی. ایک میں دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں, نام نہیں لیتا, ظاہر ہے میرا عادت نہیں ہے. ایک بہت بڑے علامہ صاحب, ایک بہت بڑی مسجد میں ویکینسی آئی اور انہوں نے کہا جی کہ آ جائیں جی. انٹرویو لیا انہوں نے, جناب ٹھیک ہے جی. وہ جڑا صدر ہے گا سی نا, اس آخیا مولوی صاحب اے دسو وہ قیامت دیاں کے نشانیاں. مسجد دے صدر نے امام رکھنے کے لیے, جو خطیب امام عالم مفتی, اس کا انٹرویو کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ جناب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. انہوں نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے, قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے. جنہوں پوچھئے نا بے وضو دے فرض کتنے, غسل دے فرض کتنے, تے حاجی صاحب نو او کوئی نہ سی تے مفتی دا انٹرویو لے رہا. اب اسے کیا پتا کہ قرآن پاک کے حفظ کو کیسے چیک کرنا ہے, تجوید و قرات کو کیسے چیک کرنا ہے, اس کے علم کو کیسے چیک کرنا ہے, باقی چیزیں وہ دی فیلڈ ہی نہیں ہے گی. اگلا ظلم یہ, چلو اس مرحلے چو نکل گئے ہوں. اچھا جناب اے ماشاءاللہ جڑے نا جناب کیا بات ہے جناب, بڑے پرفیکٹ نے جناب, ٹھیک ہے جناب. پھر انہیں کہنا چلو ایک کام کرو بھئی تسی نا ایک ٹیسٹنگ لے ایک جمعہ پڑھا دیو, جمعہ پڑھا دو, اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. اچھا بھئی تسا جمعہ پڑھوا کے کیا چیک کرنا؟ میرا ایک سوال ہے, زیادہ سے زیادہ لفاظی چیک کریں گے, زیادہ سے زیادہ اس کا انداز چیک کریں گے, کیا خیال ہے؟ ایک بندے 15 سال علم پڑھیا, کتنا, وہ 5 منٹاں وچ اپنا علم تانوں کی دسے گا؟ نون سینس. اس کو ٹائم چاہیے, اس کو وقت چاہیے, اور اس نے صرف, توجہ ہے, اس نے صرف جمعے کے آدھے گھنٹے میں آپ کو صرف دین نہیں بتانا, اس نے نمازیں پڑھا کے, درس دے کے, بچوں کی تعلیم دے کر, ان کی تربیت کر کے, اپنے رویے, اپنے اخلاق سے بھی بہت کچھ سکھانا ہے. اور جناب پاس ہو گئے. اب اگلا سوال بھی مولوی صاحب ہوں اگلی گل دسن تو پہلے ہی نا جناب وظیفے دی گل ہونی ہونا ہے, بتنخواہ کتنی دینی. میں سمجھانے لگا ہوں کہ ہمارا رویہ کیا ہے, اور یہ سمجھانے لگا ہوں کہ میرے آپ کے بچے, عام مسلمان سرمایہ دار بزنس مین, وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں نہیں پڑھاتا؟ اس پر ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, بڑی مزیدار. مسجد دا صدر سی, او دا پتر ماشاءاللہ بڑی اچھی ایجوکیشن انہیں لے لئی, آئی ٹی لے گیا یا جیسی فیلڈ چنگی. تے مسجد دے صدر صاحب جڑے نا امام صاحب نو آدین کہ مولوی صاحب پتر نو نوکری نہیں لبدی پئی, دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ پتر نو چنگی نوکری دے دے. توجہ ہے, سبحان اللہ ذرا زور نال کہہ دیو, توجہ کرنا ذرا. یہ میں رویوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں اچھا حافظ کیوں نہیں ملتا, اچھا امام کیوں نہیں ملتا, اچھا خطیب نہیں آتا, آج کل اس طرح کے بڑے علماء پیدا نہیں ہوتے, کیوں نہیں ہوتے؟ میرا آپ کا رویہ کیا ہے, میرا آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ اور یہ میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ رویے کی جب بات کروں گا تو یہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں, یہ گورنمنٹ لیول پر بھی ایسے ہی ہے. وہ ایک بندہ وہ ماشاءاللہ نیزہ گتکا چنگا سٹ دے وے ہیں, چلو یہ بھی ایک فیلڈ ہے, اچھی بات ہے, سمجھ آ گئی. انہوں جناب اور فلانی سوسائٹی جناب پلاٹ بھی مل گیا, ویگو گڈی بھی مل گئی, گورنمنٹ 50 لاکھ دے دیتا, کروڑ دے دیتا, اچھی بات ہے, حوصلہ افزائی کرو. جس بچے نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے قرآن سب سے اچھا پڑھا ہے, اتنے تسی کتے مر جاندے ہو؟ سوال ہے نا, اتنے تہاڈا رویہ کتے چلا گیا بھائی, اتنے تہاڈی وہ سوچ کتے چلی گئی بھائی؟
پھر میں بتا رہا ہوں، کمپیریزن نہیں کر رہا، کرٹیسائز نہیں کر رہا، جو مسٹیک ہے اس طرف توجہ دلا رہا ہوں. اس آخیا جی دعا فرماؤ پتر چنگا پڑھ گیا تے نوکری چنگی لب جاوے. مولوی صاحب بھی چنگا کو سڑیا سی تے چنگا تنگ ہے گا سی. اس ہن پتہ کہ دعا کی تھی، توجہ ہے. اس آخیا ہمارے صدر صاحب حاجی صاحب انہاں دا بیٹا ماشاءاللہ باہروں پڑھ کے آیا، بڑی اللہ تعالیٰ ایجوکیشن دیتی، اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹے او نوکری عطا کرے جیدی تنخواہ میری تنخواہ دے برابر ہوئے. اللہ تعالیٰ صدر صاحب دے پتر نو او نوکری دے وے جس نوکری دی تنخواہ میری تنخواہ دے برابر ہوئے. حاجی گوریا گورنا ہی سی. مولانا صاحب تساں کی کیتا مولی؟ انہوں نے آخیا یار میں کو غلط گل تو نہیں کیتی، تیرا پتر 8 سال پڑھ کے آیا تو تو کہنا او دی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہوئے، میں 15 سال پڑھیا تو میں 20,000 روپیہ دے رہا. میں تو پھر مولوی سی نا اس آخیا دیکھو جی حدیث پاک میں آیا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو. تو میں تو تہاڈے پتر لئی او پسند کر لیا جڑا تساں میرے لیے پسند کیتا. معاشرتی رویہ کی 15 سال زندگی کے لگائے، انٹرویو ہو گیا جناب، ہن جی وہ دی تنخواہ کتنی رکھنی جناب؟ مولوی صاحب مہنگائی بڑی، مسجد دے بل بڑے آندے، لوکی چندہ نہیں دیندے ہیں جی، بڑے مشکل حالات نے. تے جناب نا 25,000 روپیہ تہاڈی خدمت کر دے سان. اے چیک کر کے دیکھو، اپنے محلے کی مسجدوں میں جائیں، جا کر چیک کریں، ہر عام مسجد میں 25-30 ہزار سے اوپر تنخواہ نہیں. میرا روز کا کام ہے، میری فیلڈ ہے. جو اچھی سوسائٹیز ہیں، ویل آف جہاں لوگ ہیں، وڈی چھال مار کے نا 50,000 روپیہ دے کے حاتم تائی دی قبر تے لت ماری ہوندی انہوں نے جناب. تے نال ہم نے فیملی رہائش بھی دی ہوئی ہے. وہ فیملی رہائش مسجد بنا دیا جڑا تھوڑا جا کھڈا بچ گیا نا جتھے اور کچھ نہیں بن سکتا اتھے مولوی دی فیملی نواڑ دیو نہ. اب سننا، نہ رسپیکٹو آپ نے تنخواہ دی، نہ باعزت رہنے کے لیے جگہ دی. وہ تے پڑھ گیا، وہ دے بچے جدوں تکدے نا کہ ساڈے ابا جی نال کی ہو رہا، وہ کہندے ابا جی تساں تے دین دی خدمت کرو، تہاڈی مہربانی، اساں تے پھر او پڑھساں جڑا حاجی دا پتر پڑھدا، وہ دین کی طرف نہیں آئے گا. اب میں ایک سادی سی مثال دے کے وائنڈ اپ کرتا ہوں، ایک ایگزامپل دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے. اگر اللہ کرے ایسا ہو جائے اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں اپنے مسجد کے امام کو اچھی خدمت کرو، اس کو بے نیاز کرو، اس کا ریوارڈ اور اس کا پے بیک وہ تمہیں بھی دے گا اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی دے گا. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے، اگر امت مسلمہ پاکستان میں، پاکستان کی بات کر، اگر طے کر لے کہ جناب کوئی مسجد دا امام اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگی، تسی یقین جان جاؤ جے مدرسیاں وچ جگہ لب جاوے نا تے میں دس دینا اسٹوڈنٹس کے لیے گنجائش کم پڑ جائے گی. کیوں؟ ہر ماں باپ کو پتا ہونا کوئی گل نہیں، جی ساڈا پتر چنگا پڑھ کے 70-80 ہزار دی نوکری لگے گا تو کی ہو گیا، جی مولوی بنے گا تاں بھی تو لاکھ روپیہ کمائے گا نا، کوئی گل نہیں، ادھر بھی تنخواہ چنگی ہے تو پھر ادھر جان دی بجائے دین پڑھاؤ، دین بھی سنور جائے گا، قبر بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی. داتا صاحب دے خطیب لئی جڑی دوڑ لگدی ہے، ہاں یقین جان جو میں تمہیں دساں تو حیران ہو جاؤ. میں وچ کدی کدار ایک جمعہ وچوں کدی ملکوں باہر ہوواں نا تے ڈھیر سارے مولوی تیار پوندے جناب سن جمعہ پڑھان دا موقع دے دیو. کیوں؟ داتا صاحب کے چاہنے والے
جتنی عزت دیتے ہیں. حضور دیکھو نا، یہ بات تو سچ ہے، حقیقت ہے. حضور داتا صاحب کی نسبت سے داتا صاحب کے مصلے پر کھڑے ہونے والے کو داتا صاحب کے غلام جو عزت دیتے ہیں، جو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کا جو گورنمنٹ نے باقی بینیفٹس کا جو پیکج بنایا ہوا ہے، تو بھائی چنگے بھلے مولوی دے منہ پانی دے آنا، یہ فطرتی بات ہے. لیکن اگر ہر مسجد کا، محلے کی مسجد کا، بڑی مساجد کے پیکیجز اگر امام کے لیے آنریبل اور اچھے ہو جائیں، آپ یقین جانیے آپ کے بچے دین پڑھتے ہوئے آپ سے بحث نہیں کریں گے. اس کے ساتھی اس سے پوچھیں گے نہیں کہ دین پڑھ کے کیا کرے گا، انہیں کہنا تو 50 کمائے گا، میں دین پڑھ کے 1,00,000 کماؤں گا. ہاں، یہ ایسا معاشرتی رویہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس طبقے کے ساتھ، جس کا نقصان دین کو ہے، دین کی تعلیم کو ہے، دینی فکر کو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف دینی فکر کو یا دین کو نہیں ہے، انڈائریکٹ اس کا نقصان آپ سب اور امت مسلمہ کو ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر شاید ایک اسی زمانے کے بارے میں فرمایا کہ قرب قیامت میں جاہل لوگ امام بنیں گے. مفہوم حدیث ہے، ضلوا فاضلوا، فرمایا آپ بھی گمراہ ہون گے تے دوجے نو بھی گمراہ کرن گے. پڑھیا ہونا کوئی نہیں. اب میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ورنہ اگر میں آپ کے اہل سنت و جماعت کے اپنے رویے جو ہم نے نعت خوانوں کے ساتھ، گویوں کے ساتھ، طبلے بجانے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے جو، اور اللہ ماشاءاللہ پیروں کے ساتھ جو ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے، سمجھ آ گئی. اگر میں اس کو علم، ایجوکیشن، دین، تعلیم، مدرسہ کے ساتھ اگر میں کمپیریزن کروں تو سوائے افسوس کے، سوائے آپ کے دلوں پر دستک دینے کے، سوائے آپ کو متوجہ کرنے کے، شاید میں زیادہ اس پہ زور دینا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن نتیجہ اور حل یہ ہے کہ یہ جو معاشرے میں یہ جو پرابلم ہے، آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. حل یوں کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرف خود توجہ فرمائیں، نمازی توجہ کریں، جہاں جہاں جس مسجد میں ہیں انتظامیہ والے اس پر نظر ثانی کریں. اور پھر یہ بھی بتاتا چلوں، ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ویل کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، اچھے پڑھے لوگ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے اندر بھی، وہ پھر دل برداشتہ ہو کر کچھ اور کاموں کی طرف نکل جاتے ہیں. ان کے علم کا نفع نہ ان کو ہوتا ہے، نہ وہ کسی اور کو پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے. اور یہ میرا اور آپ کا علمی ورثہ ہے، یہ میرا اور آپ کا علمی ورثہ ہے. اس کا وارث اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا رب کائنات ہے. سمجھ آ گئی؟ تسی اگر 10,000 بھی دیو گے نا امام نو، تو یاد رکھنا دین مکے گا نہیں. ہاں، یہ میں بتا دوں آپ کو، ختم ہونے والا نہیں، مدارس بند ہونے والے نہیں، لیکن امتحان آپ کا ہے. پوچھا آپ سے جائے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تینوں 5 پتر دیتے تے تینوں ایک کوئی نہ خیال آیا کہ چلو یار میں انہیں وچوں ایک نو اللہ دے دین تے بھی لا دے. فیملی والے مل کر، خاندان والے مل کر اپنے فیملی کے ایک بچے کو سپورٹ کریں کہ جناب چلو بھائی تو اپنے بچے نو حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، اس کو سپانسر ہم کریں گے. اور یہ اپنے معاشرے میں اپنے کزن سے، اپنی فیملی سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا. جو اس کا ہوگا ہم اس کو دے دیں. یہ صرف توجہ دلانے کے لیے ایک پوائنٹ پہ میں نے بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو رویہ ہے اور اتنی محنت ایک طرف، اور دوسری طرف، اور یاد رہے عالم اس نیت سے نہیں کرتا، یہ بڑا فرق ہے. زندگی کے ہر شعبے والوں نے ہڑتال کی ہے. ٹیچر ہڑتال کرتا ہے، ڈاکٹر ہڑتال کرتا ہے، ڈرائیورز ہڑتال کرتے ہیں. کدی سوچو جو مولوی ہڑتال کی تکے کر سو، کدی سوچا تسی؟ کیوں نہیں کرتے؟ کریں گے بھی نہیں. کیوں؟ ان کی تربیت میں، ان کے مزاج میں اخلاص ہے، للہیت ہے کہ یار تم لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہو، تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو.
تم لوگوں کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو. اس لیے یہ اس سوچ اور اس طبقے کی ایک اسپیشلائزیشن اور ایک خاص بات ہے کہ ان کی نیت میں اخلاص اور خدمت ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس شعور کو بیدار کرنے کی اور اپنی ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى آدر الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.